اور کس طرح یہ پاکستان پہنچے؟ میری ایج جی 14 سال ہوگی. 15. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سید عدنان روڈ. ناظرین، 14 اگست کی تاریخ 1947 نے ایک تاریخی رقم کی اور بہت سی یادیں چھوڑ گئے، اور آج بھی جو جشن منایا جا رہا ہے 14 اگست 1947 جشن آزادی کے طور پر پاکستان میں منایا جاتا ہے. لیکن اس کی پوری جو داستان ہے، پاکستان کی جو کہانی ہے، اسے کس طرح ہم نے حاصل کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا اس میں قربانیاں دی، اور کس طرح یہ پاکستان پہنچے، ایک ایسی شخصیت سے آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا، سید نصرت حسین شاہ ترمذی صاحب سے. ان کی ایج اس وقت 90 سال سے زائد ہے، اور ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو کہانی ہے اصل میں وہ کیا تھی، کیا وہ داستان تھی، کیا وہ جذبہ تھا، کس طرح یہ پاکستان آئے، اور کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے لیے انہوں نے اس وقت قربانیاں بھی دیں، کوشش بھی کی، قائد اعظم کے جلسے بھی سنے، ان میں بھی ساتھ رہے. تو کیا یہ وہی پاکستان ہے، یہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید نصرت حسین شاہ ترمذی صاحب سے. السلام علیکم انکل. السلام علیکم جی. السلام. انکل، آپ کی اس وقت کیا ایج تھی جب پاکستان بنا؟ میری ایج جی 14 سال ہوگی. 15. تو کس کلاس میں آپ؟ 9th میں تھا میں. اور جب یہ پاکستان سے پہلے اس کی جو موومنٹ چلی ہے جی تو اس وقت جلوس نکلتے تھے، اور وہ یہ نعرہ مارے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جی بس یہ تھا. اور خضر حیات اس وقت وزیر اعلیٰ تھا. تو ایک لفظ میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے چونکہ یہ تاریخ میں ہے، تو ہم نعرہ مارے تھے، خضری کتا ہائے. اچھا، یہ اس وقت ایک نعرہ ہی بن چکا تھا. ہاں، جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا جی تو ہم یہ کہتے کہ آج کی تازی خبر یہ آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے. اچھا، تو آپ اس وقت کس جگہ رہتے تھے؟ میرا جو آبائی وہ ہے قصبہ، وہ شاہباد مارکنڈا ہے، ضلع کرنال میں ہے وہ. اچھا، اس کی کوئی داستان اپنے دوستوں کی؟ آپ کی ظاہری بات ہے کافی دوست ہیں. دیکھیں، میرے بزرگ آئے، ہم لوگ بیسکلی ذمہ دار تھے اور ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو بس وہاں سے یہ موومنٹ چلی. جب میں نے ہوش سنبھال لی، میری کوئی 36 سے مجھے ہوش ہے، 35 سے. تو اس وقت تو نہیں تھی، یہ 40 کے بعد چلی بہت زبردست ہمارے ہاں. وہ بس روز پھر یہ پولیس ڈنڈے مارے تھی. اچھا، ہاں جی، پکڑ کے لے جاتے ہوں گے اس وقت نوجوانی میں. تو منتشر کرتے تھے. منتشر. اچھا، بہت بڑے جلوس ہوتے سارے. تو یہ جو بڑے آدمی تھے، بڑے سے مطلب ہے جاگیردار نواب، انہیں یہ پولیس پکڑ کے لے جاتی. اچھا، نہ وہ بھاگیں تو تھے نہیں. اور وہ جا کے رات کو کسی وقت ننگے پاؤں جوتیاں نکال کے چھوڑ دیتے تھے کہ جاگیردار نواب پیدل جائیں. یہ سب. وہ آ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے کتنا کم ظرف ہے یہ. کم ظرف کا لفظ تھا، کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، مہذب گفتگو کرے تھے. اچھا، خدا نہ خواستہ لچر کبھی کسی نے تو وہ انہیں کہتے کتنا یہ کم ظرف ہے کہ ہمیں ننگے پاؤں کر دیا رات. اچھا، بس. تو قائد اعظم پھر وہ نعرے مارے تھے. تو جب ہم یہاں پاکستان آئے، پاکستان جنہوں نے بنتے دیکھا ہے جی ان میں اور جنہوں نے نہیں بنتے دیکھا، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے بنتے دیکھا تو آپ کے سامنے پاکستان بن رہا تھا، آپ جب وہاں سے آ رہے تھے تو اس کی کوئی داستان ایسی جو آج تک آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں، جوان آدمی، لڑکے، عورتیں،
جوان یہ سب اٹھائے قتل ہوئے۔ ایک واقعہ ایسا ہے جو اب بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ ہم آ رہے تھے، یہ اجلال حیدر زیدی جو سیکٹری رہے ہیں، ان کا دادا، ان کے دادا صاحب کہتے تھے، وہ ایسی ریٹائرڈ تھے، کرنل صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور وہ میں پیچھے بیٹھا تھا جیپ میں۔ ایک فوجی وہاں باہر سے سڑک کی طرف آ رہا تھا نیچے سے، انہوں نے گاڑی روک کے کہا ادھر آؤ بھائی، کہاں گئے تھے تم؟ اس نے کہا کہ سر ایک یہ قافلہ آ رہا تھا کہ ایک عورت کے بچہ ہوا ہے قافلے میں، راستے میں، ہم اسے قافلے کو پاس کر رہے تھے، اچھا ہم گزر رہے تھے، آپ فوجی گاڑیوں میں تھے اس وقت، آپ اس کے قریب۔ اس نے کہا کہ جی ایک عورت کے بچہ ہوا ہے اور وہ مر گیا، میں اسے جھاڑیوں میں رکھنے گیا تھا۔ تو وہ پہلا لفظ ہے صاحب کا، غلام شبیر ان کا نام تھا، سید اجلال حیدر کے زیدی کے دادا تھے۔ انہوں نے کہا ویری سیڈ، بھائی ہم نے تو پہلی دفعہ یہ سنا ان سے، اچھا، ورنہ وہ پھر جب یہاں راوی اس پہ وہ آئے نا، یہ ستلج کے کون سا دریا تھا جو بھی تھا، تو وہاں ایک قافلہ بہہ گیا تھا 1,00,000 ان کا اس دریا میں۔ ہاں جی ہاں، تو وہ جو قافلہ بہہ گیا تھا اس کا سامان پڑا تھا، اب بھی مجھے دکھ ہے کہ اس کا قافلہ بہہ گیا، اور سامان اور یہ کربلا کا جانور، یہ کیا ایک اونٹ مرا ہوا تھا اور یہ بہت سے، تو یہ صاحب اترے، ہم بھی اترے اور کرنل صاحب بھی، انہوں نے وہاں بھی وہ کہا دوسری دفعہ، اوہو ویری سیڈ ویری سیڈ، اور وہ خاموش کھڑے رہے، ہم بھی کھڑے رہے، ہم تو چھوکرے تھے کہ دیکھا وہ قافلہ آج بھی، اور وہ بچے کا جب کبھی یاد آوے تو دکھ ہو، یعنی آج آپ کو تقریباً 80 سال اسی طرح وہ دکھ، اور وہ آپ کے سامنے سین بھی آتا ہوگا کہ کس طرح یہ سارا، نہیں کہ ماں نے اپنا بچہ جھاڑی میں رکھ دیا، وہ اس کا بنا کیا ہوگا، اسے تو کیا جانوروں نے، بالکل، میں ذرا تھوڑا سا جذبات میں ہوں، وہ کھایا ہوگا، بالکل ہے، دفنانے تک کا موقع نہیں ملا تھا اسے۔ وہ جب کھایا تو وہ سب کو دکھ ہوا تھا ہمیں کہ اوہو ماں کا کلیجہ دیکھو اور باپ کا، اور یہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک جوان لڑکے کی ماں کو مار دیا، وہ بھاگ گیا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب کچھ نہ بس چلا میرا قاتل کے سامنے، میں رویا دل کے سامنے، دل میرے سامنے، بے بسی تھی، بے بسی کا عالم تھا، اور بھاگ گیا، ماں کو قتل کر رہے ہیں اور وہ بچہ بھاگ رہا، اور انہیں دیکھا وہ بھاگ گیا، وہ پڑا ہوا تھا پتہ نہیں کتنی جماعت تھا، اچھا خاصا، تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ جب کچھ نہ بس چلا میرا قاتل کے سامنے، میں رویا دل کے سامنے، دل میرے سامنے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں اس وقت کتنی دردناک ایک داستان ہے، اس آزادی کے جشن کے پیچھے جو قربانیاں ہیں وہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور شاہ صاحب بہت چیز ہے شامل ہیں جنہوں نے یہ سارے سین اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، بہت سی عورتیں لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ماں باپ مر گئے تھے رستے میں، بہت بڑے گھروں، اور وہ درندوں کے ہاتھ، اوئے ہوئے لاوارسی کی شکل میں پھری۔ زمینیں جب الاٹ ہوئی تو میں اب کیا بتاؤں، چونکہ میں ذمہ دار ہوں، زمینیں الاٹ ہو رہی تھی کہ کسی کا باپ نہیں، کسی کے ماں نہیں، کچھ نہیں، کلیم نہیں، ایک عجیب منظر۔ پھر آگے آ کے انہیں نقصان ہوا، ایک تو رستے میں نقصان ہوتے آئے اور رستے میں لٹتے رہے، لیکن جب پھر یہاں پہنچے تو وہ اپنے کلیم تک نہیں لے سکے۔ یہاں جو پہنچے ہیں نا وہ میں کیا کہوں، میں ایک ہی بات کو آج کہہ دیں کہ جس نے یہ ملک بنتے دیکھا،
اس کے زخم ہیں کلیجے میں. دیکھو نا، اللہ کا شکر اب زمین مل گئی. میں تو اپنی بات کروں، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ میں انہیں بھول جاؤں گا. یہ یادیں آج ہمارے ساتھ 14 اگست کے موقع پر شاہ صاحب شیئر کر رہے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ ایسی دردناک یادیں ہیں کہ جنہیں نہ بندہ بھلا سکتا ہے نہ ان سے بھاگ سکتا ہے. دیکھیں، قائد اعظم لیاقت علی خان، انہوں نے کوئی چیز، قائد اعظم نے ہر چیز اپنی ملک کو دے دی. 1 روپیہ لیتے ہوں گے وہ نمک کے لیے. بالکل وہ زندہ ہیں. موت اس کی ہے جسے سارا جہاں روتا ہے. یوں تو مرتے ہی چلے آتے ہیں مرنے والے، پر موت اس کی ہے جسے سارا جہاں روتا ہے. اچھا، آپ کی جو پہلی دفعہ آپ نے اس پوری تحریک میں قائد اعظم صاحب کو کب دیکھا؟ قائد اعظم محمد علی جب ہم آئے تو پاکستان کے تیسرے دن، چوتھے دن ہم ماڈل ٹاؤن میں تھے. پتہ چلا قائد اعظم تقریر کریں گے. ہم وہاں روز کہیں تھے قائد اعظم زندہ باد. اچھا، آپ ہمیشہ نعرے مارے تھے. تو ہم چھوکرے چلے، یعنی ہم نوجوان تھے، آپ تو سب نہیں اکٹھے. اکثر یہ کیا کہیں، یونیورسٹی گراؤنڈ پہنچے. وہاں جا کے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے، ساری دنیا بیٹھی تھی، کوئی شور نہیں تھا. ہم بھی پھرتے پراتے ذرا گئے ہو گئے اسٹیج سے ذرا نزدیک. قائد اعظم صاحب تشریف لائے. انہوں نے، ان کے پاس ایک سفید کاغذ تھا. انہوں نے یوں پڑھ کے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہے، میرے علم، دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ میرے علم میں نہیں تھا. جو آدمی دلیر ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے وہ اپنی غلطی کو بانگے دہل مانگتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. بالکل تسلیم کرتا ہے. جو بزدل ہوتا ہے، کم ظرف ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی کو کبھی نہیں مانتا. تو قائد اعظم کے اس پیج پہ کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا، مجھے بڑا افسوس ہے. یہ بات کہہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں انگریزی میں تقریر کروں. اب دیکھو جی، لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، نعرہ نہیں مارا، ہاں جی نہیں کہا. اچھا، کچھ نہیں کہا، سناٹا سکتا تھا. ہاتھ یوں کھڑے کر دیے. وہ جو اسٹیج پر بیٹھے تھے، اسٹیج پہ کون کون تھا اس وقت؟ ایک لیاقت علی خان تھے، اور یہ اوروں کو تو دیکھو جی میں اس وقت لیاقت علی کو جانے تھے، وہ ضلع کرنال کے تھے. تو انہوں نے وہ کاغذ رکھ دیا، خدا جانے کیا تقریر کری. اچھا، پتہ ہی نہیں تھا. جب میں 10ویں جماعت کا طالب، میں تو اس وقت 9ویں میں تھا، 8ویں 9ویں کا لڑکا بابا قائد اعظم کی انگریزی سمجھ سکے تھا؟ آپ ہی مجھے جواب دیں. نہیں بالکل نہیں. قائد اعظم کی جو انگریزی اس نے انگریزوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا. وہ پھر ہم تو کسی گنتی میں بالکل ہم تو گنتی میں نہیں، ہم تو دیکھ رہے تھے، بابا قائد اعظم دیکھ رہے. تو سب سے بڑی حیران کن جو مجھے ہے آج تک کہ وہ چلے گئے. اچھا، اور لوگ ایز اٹ از بیٹھے رہے. یعنی وہ اپنی تقریر کر کے چلے گئے، وہ چلے گئے بیٹھے ہیں اسی طرح. خدا جانے 4 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے. دیکھو جی، یہ تو ہاں، لیکن اسی طرح سب بیٹھے رہے، کوئی ہلا ہی نہیں. اچھا، اس کی کیا وجہ تھی کہ بالکل لوگ اب آپ پوچھو کہ میرے سے پوچھو، وہ انہیں دیکھ کے اتنے مروب ہو چکے تھے یہ چیز ان کے اثر پہ کہ یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بیٹھے. قائد اعظم کی شخصیت اور ان کی سپیچ میں اتنا دم ہوتا ہے کہ لوگ ایسے سب بیٹھے تھے، سب بیٹھے تھے، کیونکہ اتنے عرصے سے نعرے مارے تھے وہاں، اور آج قائد اعظم زندہ. اب وہ دیکھ رہے. کیا بات ہے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور میں بتا نہیں سکتا ایسے ہی. اچھا، آپ اس کے بعد جب آپ آئے ہیں پاکستان، آپ آ گئے، آپ پہلے لاہور میں آئے؟ پہلے لاہور آئے، پھر میرے بڑے بھائی محکمہ اریگیشن میں تھے،
وہ مرید کے مان لو کہ چلے گئے 2-3 دن 4 دن کے بعد ماڈل ٹاؤن سے ہم وہاں ان کے پاس چلے گئے. اس وقت تو نہ ہمارے پہ زر تھا نہ پر تھا، اڑتے کیسے ان کے ساتھ. اور اس زمانے میں جو آدمی جاتا تھا سب سیٹیں خالی تھی، اسی وقت وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا تھا، فوری نوکری مل جاتی. آج لوگ نوکری جگہ بیٹھ لے کے جائیے. آج لوگ نوکری کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. جب وہ ایک آئے تھے وہ نہ یہ پوچھنے تھے کاغذ پوچھ سکیں تھے، وہ کہتے وہ کہتے جی میں پٹواری فرض کرو، انہیں پٹواری کون سے محکمے کا، محکمہ مال کا، انہوں نے آرڈر کر دیں اچھا جا بھائی جھنگ یا جا بھائی فلاں جگہ. اچھا آپ جھنگ کب آئے پھر میں ہم ایسے پھرتے ہوئے جھنگ آئے، کلیم دیا. اچھا ہمارا کلیم تصدیق ہو کے آ گیا، پھر میں زمینوں کے پیچھے پڑ گیا. اچھا اس دوران جب آپ جھنگ آئے ہیں تو فاطمہ جناح صاحبہ بھی آئی ہیں. ہاں فاطمہ جناح آئی ہیں. بتائیں کہ کس سن میں آئے. فاطمہ جناح تشریف لائیں اور یہ جو بلڈنگ ریسٹ ہاؤس ہے اس کے اوپر کھڑی تھی. اچھا یہ جھنگ میں جو بلڈنگ ریسٹ ہاؤس لیفٹ سائڈ پہ کرنل عابد حسین کھڑے تھے، یہ عابدہ حسین صاحبہ کے والد میں. پھر یہ نواب صاحب، ہم نواب افتخار، نواب صاحب ڈاکٹر ابو الحسن صاحب کے ہاں، اور ہم بچہ یہ اچھا نعرے بازے والے. تو انہوں نے تقریر کری اور کہا، کرنل صاحب نے کہا کہ یہ پھر تشریف لائیں گی. فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں کہا کہ یہ پھر تشریف لائیں گی. انہوں نے کہا مڑ کے ایسے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں آؤں گی. واہ کیا. اور کرنل صاحب ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. یعنی اتنے بہادر اور نام کے کرنل، اور کیسے ایک بات پہ پیچھے. نہیں جی نہیں، کمال ہے. یہاں آئیاں تھی میں کیا اسلامیہ اسکول میں انہوں نے تقریر کری تھی، اس میں بھی آپ. ہاں اس میں اسے کہا تھا. میری ایک وہاں کی یاد ہے تریمو ہیڈ کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ہار گئی اور ایوب جیت بھی گیا تو ایک طرف پبلک ہوگی ایک طرف گورنمنٹ ہوگی. اچھا ہاں باہر بیٹھیاں تھیں لان میں، سردی تھی. اچھا ہاں ہم بیٹھے تھے نیچے لان میں، کافی تھے. نواب صاحب کے ساتھ جو بھی گئے تھے وہ سارے سارے تھے، کھڑے تھے آدمی. ہم لوگ چونکہ وہی بات بتاؤں وہاں جا کے ان کے فاصلے پہ نیچے بیٹھے تھے کافی آدمی لڑکے، لیکن وہ کھانا کھانے وہاں گئی تھی تو خاص آدمی گئے تھے جو یہ نواب صاحب اور کرنل صاحب کے قریب تھے. انہی کو ساتھ انہی کے ساتھ، جیسے آج کل کا دور نا ان کے ہی ساتھ. اور ہمیں کون جانے تھا وہاں. اچھا وہی نا آج کل نہیں لوگ وہاں تروم میں ہیڈ کون بڑھنے دیتا. بات آپ کی. نواب صاحب کے پیچھے ہم بھی گئے. اچھا اس وقت نہ کار تھی نہ کچھ تھی. اچھا بالکل ایسی ہونا، بالکل ایسی. اب تو اور بات ہے نا، ہر سڑک پہ کوئی نہ کوئی رقبہ ہے یہ ہے، اور بھی میرے پیٹرول پمپ ہیں ہر سڑک پہ. اچھا یہ شاہ صاحب سے ناظرین ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کی جو داستان ہے یہ کہانی ادھر کو، اور لیکن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی خواہش اس وقت لے کے چلے، اور اس وقت کیا ذہن میں تھا کہ کس دنیا میں ہم جا رہے ہیں، کس ملک میں جا رہے ہیں. یہ میرے سے سوال نہ کرو، لیکن میں اس کا جواب دیا میں چاہوں گا نہ تم تو چاہ کے چلے جائیں گے رولا پڑ جائے گا. وہ جو ہم جو اس وقت تھے بچے، جو آدمی کے ہیں تھے پاک وہ تصور تھا ایک. ہمارے ہاں اس زمانے میں یہ فرقہ واریت نہیں تھی. ہاں سب ایک. نہ جی نہ، کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. محلے میں جب کوئی آدمی جاوے تھا پڑوسی اس کی حفاظت کریں تھے. اب سب نے پڑوسی دیکھے جاوے کب. نہیں سچی بات ہے، سچی بات ہے. اب تو پڑوسی پہلے تھا کہ اپنا دور پڑوسی نیڑے، پڑوسی بہت بڑی بات تھی. اب جو کہنا بھائی یہ کون ہے، انہیں کو پڑوسی.
میں نے کہا دیکھو کون ہے. نہیں اب وہ اصل میں یہ جو دیہاتوں سے دیکھو میں ذمہ دار ہوں اور میرا تعلق موضوع سے ہے، لیکن یہ ایک عجیب وہ تبدیلی آئی ہے جو میری عقل سے بھی باہر آتا رہا. یعنی میں آپ کہہ نہیں سکتا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی نہیں. دیکھو بات سنو، یہ جب میں نے گھر بنایا تو چچا عارف خان سیال رجبانے اچھا وہ بھی دیکھنے آئے تھے، سب آئے تھے. جب میں انہیں چھوڑنے گیا انہوں نے مجھے کہا نصرت علی، وہ مجھے نصرت علی کہتے تھے کہ نصرت علی یہ اتنا بڑا گھر بنایا. میں نے کہا چچا رجبانہ اس سے بڑا ہے. نہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ زمانہ اور تھا. یہ زمانہ 110 سال کی عمر میں مرے وہ. اب یہ وقت آ رہا ہے کہ جب اٹھو اپنا کمرہ صاف کر کے جاؤ، اپنا بستر کٹے کرو. اب آدمی ملتا ہے کوئی؟ اب کیا حالت ہے؟ ایسے ہی بس نفسا نفسی کا دور ہے. اچھا اب دیکھیں کہ پہلے آلو 8 آنے سے اب 80 روپے سے ایسے ہی ہے. پیاز وہ دور ہی چلا گیا جس میں انسانیت تھی. کیا بات ہے کہ وہ دور ہی چلا گیا جس میں انسانیت تھی. شاہ صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہم سے بڑی پیاری داستانیں پاکستان کی کہانی آپ سے سنی. اور پاکستان ایک بھائی اس وقت تو ہمیں یہ بہت تھا. اب دیکھو نا کیا کہیں، جو آدمی اچھی سیٹ پر بیٹھے، حالانکہ جو آدمی ذمہ واری اور اس کی سیٹ پہ ہو. اب یہ جو میرے بچے ہیں جی یہی درس دیا ماں نے کہ نہ صاف رہنا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج ہم نے آپ کو پاکستان کی کہانی شاہ صاحب کے زبانی سنائی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عدنان نور کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.